بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اگر آپ کسی پڑھے لکھے مسلمان سے پوچھیں کہ بڑے بڑے امام کون کون ہیں تو وہ 4 اماموں کے نام لے گئے: حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 4 اماموں میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد سب سے زیادہ مشہور ہوئے، ایک تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر اللہ تعالیٰ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ان 2 شاگردوں کو نہ پیدا کرتا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علم کو آج کوئی نہ جانتا۔ ان دونوں شاگردوں نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جو کچھ پڑھا اور سیکھا اسے ایسے قاعدے سے لکھ کر دنیا کے سامنے پیش کیا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے۔ اور دوسرے فائدہ یہ ہوا، عام مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے کا آسان طریقہ معلوم ہو گیا۔ اس آسان طریقے کو فقہ حنفی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ فقہ حنفی کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ترتیب دیا تھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ان دونوں شاگردوں کو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا تھا۔ ان میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے علم کی دھوم اس وقت کے بادشاہ ہارون رشید نے سنی تو اس نے انہیں اپنے ملک کا سب سے بڑا قاضی، چیف جسٹس ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ ان کا بڑا ادب کرتے تھے۔ امام صاحب اس کی غلطیوں پر ٹوک دیا کرتے تھے اور وہ چپ ہو جاتے تھے۔ وہ جب کھانا کھاتے تو امام صاحب کو بھی ساتھ کھلاتے۔ ایک دن ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پستے کا تیل سے بنا ہوا فالودہ آیا۔ اس نے فالودہ امام صاحب کے آگے بڑھائے۔ فالودہ دیکھ کر امام صاحب کے آنسو نکل آئے۔ بادشاہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو امام صاحب نے اپنے بچپن کا قصہ اس طرح بیان فرمایا۔ آپ نے کہا، کوفہ شہر میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا، اس کا نام ابراہیم تھا۔ بوڑھا ابراہیم محنت مزدوری کرتا، بڑھاپے کی وجہ سے مزدوری کم ملتی۔ اس کی بیوی سود کاٹ کر کچھ کماتی، یعنی تھاگا۔ ان دونوں کی کمائی اتنی نہ ہوتی کہ گھر والے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے۔ بے چاروں کی یہ حالت تھی کہ صبح کو مل گیا تو شام کو بھوکے سو رہے، اور اگر شام کو کھا لیا تو صبح بھوکے ہی مزدوری کو چلے گئے۔ اس بوڑھے ابراہیم کا ایک لڑکا تھا، لڑکے کا نام یعقوب تھا۔ یعقوب 10-12 برس کا ہوا تو باپ نے سوچا اسے بھی کسی کام سے لگانا چاہیے، کچھ پیسے کما کر لائے گا، گھر کا کام چلے گا۔ یہ بات ابراہیم کی بیوی سے کہی۔ بیوی نے یعقوب کو ساتھ لیا، ایک دھوبی کے گھر گئے اور اس کے گھر پر نوکر رکھا دیا، مگر یعقوب کا دل کام میں نہ لگتا تھا۔ اسے علم کا بڑا شوق تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو جو تعلیم دی ہے اسے جانے۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے حکموں کو پہنچائے اور چاہتا کہ اللہ کے رسول کے حکموں کو معلوم کر کے دوسروں کو بتائے، دنیا میں دین پھیلائے۔ اب یعقوب یہ کرتے کہ گھر سے تو کام کے بہانے سے نکل جاتے، لیکن جا پہنچتے ایک درس گاہ میں۔ اس درس گاہ میں ایک بہت بڑے عالم صاحب پڑھایا کرتے تھے، ان کا نام تھا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے۔ اپنی دھن کا
پکا یعقوب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سبق لیتے رہے۔ اسی طرح 1 مہینہ ہو گیا۔ مہینے کے بعد ماں باپ نے بیٹے سے کہا کہ اس مہینے کی تنخواہ لائے۔ یعقوب تنخواہ کہاں سے لاتے؟ وہ دھوبی کے یہاں کام کرنے گئے ہو تو تنخواہ لاتے۔ ماں باپ نے بار بار پوچھا تو پتہ چلا کہ بیٹا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درسگاہ میں پڑھنے جاتے ہیں۔ یہ جان کر ماں بہت خفا ہوئی، لڑکے کو لے کر درسگاہ پہنچی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور بولی، حضرت یہ میرا لڑکا ہے، میں سود کاٹ کر کماتی اور اسے پالتی ہوں۔ اسے میں نے کمائی کرنے کے لیے ایک دھوبی کے گھر نوکر دیا تھا، لیکن یہ آپ کے پاس چلا آتا ہے۔ یہ پڑھ لکھ کر کیا کرے گا؟ اسے سمجھائیے یہ کوئی دھندا کرے جس سے روزی چلے۔ یہ سن کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، اس لڑکے کو میرے پاس ہی چھوڑ جا، تو اسے روکھی سوکھی روٹی کھلانا چاہتی ہے اور یہ پستے کا تیل کا بنا ہوا فالودہ کھانا چاہتا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تو اسے چھوٹا آدمی رکھ کر چھوٹی چھوٹی کمائی کرا چھوٹے کام لینا چاہتی ہے اور یہ بڑا آدمی بن کر بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بوڑھی عورت کچھ نہ سمجھی، اسے بڑا غصہ آیا، بڑبڑاتی چلی گئی۔ بوڑھیا چلی گئی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے گھر کا پورا خرچ اپنے ذمے لے لیا۔ امام صاحب کے کاروبار میں اللہ نے بڑی برکت دی تھی۔ وہ ایک بڑی رقم یعقوب کے ماں باپ کو دینے لگے اور میاں یعقوب اب اطمینان سے پڑھنے لگے۔ یعقوب بڑی محنت سے پڑھتے، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہیں بڑی محنت سے پڑھایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میاں یعقوب بھی بہت بڑے عالم ہو گئے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان پر بھروسہ کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت نے وہ درسگاہ اور اپنی ساری کتابیں جن شاگردوں کو سونپی، ان میں سے ایک یہی میاں یعقوب تھے جو آگے چل کر ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے، اور وہی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس وقت آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں، جن کے آگے آپ نے پستے کے تیل سے بنا ہوا فالودہ بڑھایا دیا۔ اے بادشاہ، اس وقت مجھے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ لفظ یاد آ رہے ہیں جو انہوں نے میری ماں سے کہے تھے۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دسترخوان پر پستے کے تیل سے بنا ہوا فالودہ پا لیا۔ اللہ کی رحمت ہو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر، کتنی سچی بات نکلی ان کی زبان سے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ کہانی سنا کر چپ ہو گئے۔ ہارون رشید بہت خوش ہوئے اور جس نے یہ کہانی سنی وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی علم کا ایسا ہی شوق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔